یشاء و یختار، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ مخلوقات کی پیدائش میں بھی فیصلہ صرف اسی کا ہے۔ وَيَخْتَارُ، اور اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا ہے اسے اختیار بھی کر لیتا ہے، چن بھی لیتا ہے۔ یہ فیصلہ بھی صرف اسی کا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، کسی کی مرضی شامل حال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اپنی منشا اور مرضی۔ اسی طرح وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل لے کر آئیں الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے۔ کیونکہ قوموں نے اپنے انبیاء سے یہ کہا کہ کوئی دلیل لے کر آ، حالانکہ دلیلیں ان کو دی گئی۔ اللہ تعالی ہر نبی کو اس کی قوم کی علم کی مطابقت میں معجزات عطا فرماتے۔ جس چیز میں قوم ماہر ہوتی ہے اس سے ملتا جلتا ہی معجزہ دیا جاتا ہے، اور اس پر ہم متعدد خطبات میں پہلے بات کر چکے۔ لیکن قومیں ہمیشہ اپنی مرضی کے مطالبات کرتی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کے مطالبات کی، حالانکہ وہ قرآن جیسے عظیم الشان معجزے کے سامنے عاجز تھے، اور قیامت تک آنے والے انسان اس کے سامنے عاجز ہے۔ لیکن کبھی کہتے کہ کوئی فرشتہ آئے جو ہم سے بات کرے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جو کتاب آپ پر نازل کی جاتی ہے وہ ہمارے سامنے اترے، اور پھر یہاں تک کیا بیٹھے کہ نہیں اللہ رب العزت خود آئے اور آ کر آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دے تو پھر ہم کوئی بات کریں۔ فرعون نے تمسخر کرنے کے لیے یہ کہا تھا، یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک بڑا مینار تعمیر کرو، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ شاید کہ اس پر چڑھ کر میں آسمان میں جھانک کر دیکھوں اور مجھے موسیٰ کا رب مل جائے کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو انبیاء نے، رسل نے اپنی قوموں کے سامنے واضح کیا کہ معجزہ یہ اللہ رب العزت کے اذن سے ہوتا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انبیاء اور رسل مختار کل نہیں ہوتے، جو چیز چاہیں جہاں جیسے چاہیں دنیا کے اندر تصرف کرتے رہیں، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی۔ اللہ کے سوا یہ کسی کی صفت نہیں، کسی کا خاصہ نہیں کہ وہ جہاں جو چاہے جیسے چاہے نافذ کر دے اور اس کی کوئی مخالفت نہ کر سکے۔ انبیاء اور رسل بھی معجزات اللہ رب العزت کے اذن سے ظاہر کرتے، اس کے سوا اپنی مرضی سے اپنے مرضی کا من چاہا معجزہ کسی بھی نبی اور رسول نے اس کو اپنے نبوت کے دعوے کے طور پر اپنی قوم کے سامنے نہیں رکھا۔ اور اس کے بعد کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی ذات پر ہی اہل ایمان بھروسہ رکھتے۔ یہ جو تم ہمیں کہتے ہو کہ باپ دادے کے دین سے ہٹ جاؤ، باپ دادے کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، وگرنہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ہم تمہیں اس دنیا میں جینے نہیں دیں گے، تمہارا معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، جتنی تکلیفیں ہیں اس سب کے مقابل ہمارا بھروسہ ہمارے رب کی ذات پر ہے، کہ ایمان سکھلاتا ہی یہ ہے کہ بندے کا بھروسہ اللہ پر ہوتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، رسولوں کا یہ ایک جملہ مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھاتا کہ ہماری زندگیوں کے اندر
حقیقی توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جتنا انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہوگا، اس کا معنی ہے اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن جیسے ہی کاروباری لین دین کی بات آتی ہے وہ فوراً ایک سائٹ پر دنیا دار ہو کر حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر مال کو سمیٹنے لگ جاتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، میری مجبوریاں ہیں جی، میں نے کام کرنا ہے، سودی لین دین تو کرنا پڑتا ہے، ماپ تول میں کمی کرنی پڑتی ہے، جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، فراڈ اور دھوکہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنے سارے چیزوں کا مدبر سنبھالنے والا خود ہے، جبکہ مدبر الامر چیزوں کی تدبیر کرنے والی ذات وہ رب العالمین ہے، جو اس پر بھروسہ کر کے حلال حرام کے فیصلے کے درمیان فرق کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور ضابطے کے مطابق کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن زندگی میں جب کبھی کہیں کسی رشتے کے حوالے سے آزمائش آ جائے، وہاں بے صبرے ہو جانا اور یہ سوچنا شروع کر دینا کہ فلاں نے بندش کرائی ہے اور فلاں نے رکاوٹ ڈالی ہے، اور اس کے لیے پھر لوگوں کے دروں کی خاک چھاننا شروع کر دینا، بابیں تلاش کرنا شروع کر دینا، تعویذ گنڈوں کی طرف رخ کر لینا، اور کتنے ہی روزانہ کی بنیاد پر میسیجز آ جاتے ہیں کہ کوئی وظیفے بتائیں جس کی وجہ سے ہمارا فلاں کام ہو جائے اور فلاں کام ہو جائے۔ اللہ کا ذکر اللہ رب العزت کو یاد کرنے، اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے ہوتا ہے، اس کے ضمن میں اس کی ذیل میں دنیاوی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ذکر کو صرف اور صرف دنیاوی مفادات کے حصول اور رکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ سمجھے اور اس کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں کا ارتکاب اور اللہ رب العزت کی یاد کے جو اصل ثمرات ہیں ان کی طرف اس کی نظر نہ ہو، وہ جان لے کہ اس کا اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اہل ایمان کو اپنی زندگیوں میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا اور یہ ایمان کے تقاضوں میں سے۔ تو رسولوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلًا، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہمارے رستے سجھا دیے ہیں، اس کی ہدایت دے دی ہے۔ یہاں پر سبل یہ سبیل کی جمع اس لیے آئی ہے کہ رسولوں کی بات ہو رہی کہ ہر رسول نے اپنے رستے کا تذکرہ کیا، وگرنہ سبیل اللہ ایک ہی ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے یہ میرا ایک راستہ ہے، سبیلی، اور یہاں سبیل جو ہے یہ جمع کے صیغے میں نہیں ہوا، مفرد استعمال ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک لکیر کھینچی سیدھی، اور اس کے دائیں بھی لکیریں کھینچی، اس کے بائیں بھی لکیریں کھینچی، اور یہی آیہ مبارکہ کے الفاظ پڑھے هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور فرمایا اس رستے کی پیروی کر، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ دائیں بائیں کے رستوں پر نہ جانا، یہ تمہیں میرے رستے سے کھوٹا کر دے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف جانے والا رستہ ایک ہے، تمام انبیاء کا وہ ایک ہی رستہ تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، اور اس پر ہی چل کر بندہ رب کے پاس پہنچتا ہے۔ دعوے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، دائیں بائیں کے رستے انسان کو گمراہیوں کی طرف تو لے کر جا سکتے ہیں، منزل مقصود پر نہیں لے کے جا سکتے۔
تو رسول کہنے لگے کہ ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہدایت کی طرف، اپنے رستے کی طرف رہنمائی دی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیج کر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، کتابیں نازل کی ہیں، شریعت نازل کی ہے، اور ان کو رستہ دکھلایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اصول اور ضابطے بتائے ہیں، قانون اور دستور دیا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دنیا کی زندگی کے اندر اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دستور لے کر آئے گا، کوئی اور دین لے کر آئے گا، اس سے اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ مقبول زندگی، قبولیت والی زندگی اللہ کے ہاں کسی بندے کی وہ ہے جو اس نے اسلام پر گزاری۔ کفر پر گزاری ہوئی زندگی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی انسان کی زندگی کا وہ حصہ اللہ کے ہاں مقبول ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ جو کام اور جو کرتوت انسان کے اپنی زندگی میں، خوشیوں اور غمیوں میں، لین دین میں، کاروبار میں، معاملات میں، عقائد میں، نظریات میں، جہاں جہاں اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر ہیں، اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی ایسا عمل لے کر آیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل مردود ہے، خواہ کرنے والے کی نیت اور خواہش کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ۔ تو انبیاء نے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بنیاد اور علت یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی، اور جب بندہ اس ہدایت پر چلتا ہے، اس کو جانتا ہے، سیکھتا ہے، اللہ کا تعارف حاصل کرتا ہے، تب جا کر اس کا اللہ پر بھروسہ بیٹھتا ہے۔ اور یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جب کسی چیز کو جان لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، پھر اس کا اس پر بھروسہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہم جب کسی گاڑی میں کسی کے ساتھ سفر کرنے لگتے ہیں، گاڑی چلانے والا جو ڈرائیور ہے، اگر اس کے متعلق ہمیں شک اور شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ صحیح گاڑی چلاتا ہے یا نہیں چلاتا، اس کو گاڑی چلانی بھی آتی ہے یا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹیکسی وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو نوجوان سا کوئی ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے اور وہ شروع میں ہی گاڑی ایسے چلانا شروع کرتا ہے، ایک دم بندہ کانشیس ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو گاڑی صحیح طرح چلانی بھی آتی کہ نہیں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا پختہ ڈرائیور ہے تو آپ بے فکر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں کرے۔ یہ جو پختگی ہے، یقین ہے، یہ اس کے تعارف کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اس کی صلاحیت کے جاننے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ یہ بے فکری، یہ بھروسہ ڈرائیور کی صلاحیت کے جاننے کے بعد آپ کو حاصل ہوا ہے۔ وہ بندہ اللہ رب العزت پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے جو اللہ کا تعارف ہی نہ جانتا، جس کو مالک کائنات کا اور اس کی صفات کا علم ہی نہ ہو۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے متعلق علم حاصل کرنا پڑتا، اور یہی وہ بنیادی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر نازل کیا ہے۔ انبیاء کا یہ سلسلہ، شریعت کا یہ سلسلہ، یہ اللہ رب العزت نے شروع ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کا تعارف حاصل ہو جائے کہ ان کا خالق اور مالک کون ہے، اور وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اور اس کی ذات اور صفات اور اختیارات میں اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں۔ جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے جو کل کائنات کے سارے امور کو چلا رہا ہے، الحی القیوم ہے، مدبر الامر ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، فیصلے اس کے نافذ ہوتے ہیں، امر اس کی طرف سے آتا ہے۔ ساری دنیا مل کر کوئی چیز دینا چاہے، اللہ رب العزت اس کو روک دے، ساری کائنات مل کر اللہ رب العزت کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ جو چیز اللہ دینے پر آ جائے، ساری کائنات مل کر اس کی مخالفت کر لے، اللہ رب العزت کے اس فیصلے کے مقابل نہیں کھڑی ہو سکتی۔ جب یہ یقین محکم انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اس پر اس کا ایمان بیٹھ جاتا ہے، تبھی اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں کود جانا کیوں آسان تھا؟ کہ ان کو یقین تھا یہ اس سے بھی بڑی آگ بھڑکا لے اور اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو کر ان کو اس آگ میں پھینکنے لگے۔ اگر اللہ رب العزت نے بچانا ہے تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما کافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ 1000 چھوڑ کر اس سے بھی کہیں زیادہ تعداد لے کر آ جائے اور ہم 313 ہوں اور ہمارے پاس تلواریں بھی نہ ہو اور اسلحہ بھی نہ ہو، اس کے باوجود ہم چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق یہاں پر موجود ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اس لیے یہ جو بھروسہ ہے یہ ایمان کے ساتھ آتا ہے، اور ایمان سیکھنے کی چیز، ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ ایمان علم کا نام ہے، علم کے ذریعے سے ایمان انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے فرمایا اس بات کا علم حاصل کرو کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ سیکھنے کی بات، علم حاصل کرنے کی۔ ساری زندگی انسان کی بیت جائے، ماں باپ نے سکھایا الف سے اللہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توتری زبان میں بچپن میں سیکھا تھا، اس کا مطلب بھی سیکھ لیا، اور باقی ساری زندگی اس کے تقاضے کیا ہے، توحید کے اقسام کیا ہے، شرک کی اقسام کیا ہے، توحید کو کیوں کر اپنی اندر رچانا اور بسانا ہے، شرک سے کیسے بیزاری حاصل کرنی ہے، اس بارے میں جب تک علم حاصل نہیں کیا، بھروسے کی صورتحال یہی رہے گی کہ کالی بلی رستہ کاٹے گی تو بندہ سوچے گا آج کا دن میرا برا گزرے گا، کوا کائیں کائیں کرے گا تو بندہ سوچے گا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ توہمات، پتے کے کھڑکنے سے بھی ڈرنا، اور ہر مخلوق کے اندر کسی نہ کسی نادیدہ قوت کو تسلیم کر لینا، یہ سارے کے سارے مسائل کہاں سے آتے ہیں؟ جب انسان کو اللہ رب العزت کا تعارف نہیں ہوتا۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، رستوں کو سمجھا دیا، بتلا دیا، تعارف جو حاصل ہو گیا۔ اور ساتھ کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ضرور بضرور ہم صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت پہنچاؤ۔ یہ جو تم ہمیں اذیتیں پہنچا رہے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، وہ زبانی ہو یا جسمانی ہو، ہم اللہ کی خاطر اس پر صبر اختیار کریں۔ اور یہ بھی ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بندہ مومن کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان وہ قیمتی متاع ہے جس کی حفاظت کے لیے صبر کرنا پڑتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کے اندر ایمان ہو اور اس کو دنیا کی زندگی میں صبر نہ کرنا پڑے۔ بہت سارے لوگوں کا ان کے ذہنوں میں جو کشمکش ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد ہماری زندگیوں میں مشکلیں آنی شروع ہو گئی، پریشانیاں آنی شروع ہو گئی۔ ہم اچھے بھلے تھے جب تک بے دین تھے، جب تک پریکٹسنگ نہیں تھے، جب سے ہم نے پریکٹسنگ مسلم بننے کی کوشش کی ہے، دین کو اپنانے کی کوشش کی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر کچھ نہ کچھ پریشانیاں آ گئی۔ آزمائشیں تو آنی ہی آنی، پریشانی تو آنی ہی آنی۔ اللہ رب العزت نے کھوٹے اور کھرے کے درمیان فرق کرنا ہی کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، اور یہ آزمائش مختلف طریقے سے ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کبھی تمہیں بھوک کے اندر مبتلا کر کے،
کبھی تمہاری اپنی جانوں کے اندر، جسموں کے اندر بیماریوں کی صورت، کبھی تمہاری اولادوں کے اندر، کبھی معاشی کمزوریوں کے اندر، اور کبھی خوف کے اندر مبتلا کر کے چیک کریں گے، ضرور پرکھیں گے کہ کون صبر کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ تو زندگی کے اندر ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اوپر صبر کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشد الناس ابتلاء الانبیاء، سب سے زیادہ لوگوں میں آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو ان کے رستے کے اوپر جتنا زیادہ ان کے طریقے کے اوپر ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے کہ آزمائش پر جب انسان پورا اترتا ہے اس کے بعد اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک خاص مقام پسند فرماتے، لیکن وہ مقام اس سے کہیں اونچا ہوتا ہے جتنی وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے یا جس مقام پر وہ ہوتا، لیکن اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس کو اس سے زیادہ عطا فرمانا چاہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈالتا، جسمانی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی اور تکلیف آ سکتی ہے، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اس صبر کی وجہ سے پھر اللہ اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا۔ اور یہ اس شخص کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتا جس کا مطمع نظر آخرت نہ ہو۔ ہم نے چونکہ سارے کا سارا فوکس دنیا کی زندگی کو کر لیا، اس لیے ہمارے سارے فیصلے اور سارے معیار بھی دنیا کی زندگی ہی بن گئے۔ اس لیے بہت سارے سوالات نظر آتے ہیں، دنیا میں ایسا ظلم ہے، دنیا میں یہ پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ کی مخلوق اتنی ساری تکلیف میں ہے، اللہ کے فیصلے کیوں نہیں آ رہے؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، تم جو اذیت پہنچاؤ گے ہم اس پر صبر کریں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چار خصوصیات اللہ نے خسارے سے بچنے والوں کی بیان کیے ہیں۔ جو ان چاروں کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی زاویے میں خسارے میں ہوتا۔ ایمان ہے، عمل صالح ہے، حق بات کی تلقین ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ کبھی بھی انسان کے لیے جنت نہیں بن سکتی۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، اور قید خانہ راحت کا سبب نہیں ہوتا، وہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو پر صبر کرنا پڑتا، اور زندگی کے مختلف مراحل میں صبر کے پہلو مختلف ہوتے جاتے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ والی جو آزمائش ہے اس کے بعد بس پھر میری آزمائش ختم ہو جائے گی اور پھر صبر کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ یہ تو آخری سانس تک چلتی رہی۔ مومن کا امتحان آخری سانس تک ہوتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ آپ کی موت آنے کے بعد آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب میں امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو رسولوں نے ان کو یہ بات سکھلائی، اور ساتھ کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے۔ پہلے کہا تھا اور اہل ایمان ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اب کہا کہ بھروسہ کرنے والے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی حقیقتاً دنیا کی زندگی میں اگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات ہی ہے جس پر کیا جائے، باقی سب تو ڈھکوسلا ہے۔ یہ بات یہ سمجھانے کی ہے کہ کسی نہ کسی پر تو زندگی میں بھروسہ کرتے ہو نا۔ کوئی اپنی حکومت پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، ہم سب جو نوٹ لے کر اپنی جیبوں میں پھرتے ہیں، مال لے کر آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، چیز خریدتے ہیں، یہ پیسہ کیا ہے؟ یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے پیچھے کس کے اوپر بھروسہ ہے؟ حکومتی ادارے کے اوپر بھروسہ ہے کہ اس نے جاری کیا ہے۔ لازمی طور پر آپ
اس پر بھروسہ کرتے تو زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں ہم کسی پر بھروسہ تو کر رہے ہوتے. ان سب اداروں پر، لوگوں پر، افراد پر اجتماعی انفرادی حیثیت میں بھروسے کرنے والے، ان میں اگر کوئی اس قابل ہے جو ذات واقعتاً بھروسہ کرنے کے قابل ہے، وہ اللہ کی ذات. اتنی آسان اور سادہ سی بات انسان کو سمجھ لیا اور وہ سمجھتا ہے نہیں نہیں اللہ رب العزت کی ذات پر میرا بھروسہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں. اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل و احسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کے تقاضے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کی اجازت دے دی. انسان ہے، اس کو کوئی نہ کوئی سبب اپنے سامنے چاہیے ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے جائز اسباب دیے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان اسباب کو اختیار کر لو، لیکن اس اسباب کو اسباب سمجھو، مسبب الاسباب بھروسہ ان کے اس کے اوپر رکھو. تو ہم دوائی کھاتے ہیں اس لیے کہ اسلام دوا کھانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ دوا جو ہے شفا رکھتی ہے، اس لیے کہ اس دوا کے اندر اللہ تاثیر پیدا کرتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ ہے جو شفا دیتا ہے. ایک ہی دوا ہے، 2 لوگ کھاتے ہیں، 4 لوگ کھاتے ہیں، 10 لوگ کھاتے ہیں، 6 کے اوپر اثر کرتی ہے، 4 پر نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اسباب کو اختیار کرنے کا حکم اسلام کا ہے، تدبیر کرنے کا حکم اسلام کا ہے، لیکن اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. اور انسان تدبیر کرنے اور اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے اس کے اندر تاثیر پیدا فرما، میرے اس کام کو سیدھا کر. اس کا یقین یہ ہے کہ کام ہوتے اللہ کی طرف سے. تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جتنے بھی بھروسہ کرنے والے ہیں اگر کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کر. حقیقت میں بھروسہ اللہ پر ہی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر نہیں. اور جو بندہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی پر ویسا بھروسہ کرے جیسا اللہ پر کرنے کا حق ہے، تو وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس معاملے میں اس کو شریک کر رہا، اور یہ شرک کی اقسام میں سے. اور اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلم ونستغفرک لما لا نعلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلی آیات میں بھی رسولوں نے کچھ نصیحتیں اپنی قوموں کو کی، اور اس کے جواب میں اس بھروسے اور عزم کا جب انہوں نے اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بھروسے کی لاج بھی رکھی، اور پھر اللہ کے فیصلے نافذ بھی ہوئے. اس پر انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. سبحان